السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اخلاق اور کردار کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج مطہرات نے اپنی بیویوں کے ساتھ میں بہت ہی محبت کے ساتھ اور حسن سلوک ان کے ساتھ کرتے تھے۔ بڑی بے تکلفی رہتی تھی گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھے، یعنی آپ کے پاس تھے وسلم، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرید کا پیالہ بھجایا۔ سرید اور تو شوربے میں روٹی بھگوئی جاتی ہے اور رسول وسلم بہت پسند سے کھاتے تھے، اس کو پسندیدہ غذا تھی وسلم کی، تو وہ بھجایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر پھینک دیے، توڑ دیے اس کو پیالے کو، کہ میری باری میں وہاں سے کیوں آیا، یہ آپ کا منشا تھا۔ تو رسول اللہ ناراض نہیں ہوئی اور آگ بگولا نہیں ہوئی، برے نہیں، اور اس کو جمع کیا، اس غذا کو ایک جگہ کیا اور جمع کر رہے تھے، ایک جگہ کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ہماری ماں کو غیرت آ گئی، نہیں کیوں کرے، کیوں توڑے، کیوں نہیں، محبت کے ساتھ رہتے تھے گھر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو قصہ اور کہانی بھی سنائی، بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے، بے تکلفی تھی۔ آپ وسلم ہیں جی سید الاولین والآخرین، اس مرتبے اور اس مقام کے ساتھ گھر میں رہتے تھے، ایسا نہیں میں اونچا ہوں بڑا نہیں، سادگی کے ساتھ رہتے تھے۔ ہمارے ابن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کیسے رہتے تھے وسلم گھر میں، تو آپ نے کہا بشر من البشر، انسانوں میں سے ایک انسان تھے، بس وہ گھر میں رہتے تھے، سادگی کے ساتھ رہتے تھے، اور کسی نعمت کی رسول اللہ علیہ وسلم نے ناقدری نہیں کی۔ ذہن میں رکھیے اس بات، کسی بھی نعمت کی اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقدری نہیں کی۔ اور باتوں میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کھانے کو برا نہیں کہا، عیب نہیں لگایا اس کے اندر، آپ کو سمجھ میں آ گیا تو کھا لیتے تھے، نہیں تو چھوڑ دیتے تھے بس۔ مگر ناقدری، یار یہ پکا کیا، اور یہ کیا ہے، یہ بیکار ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ کیا کھاتے، یہ کیسا پکا دیے، جیسا ہمارا دسترخوانوں پہ ہوتا ہے نا، ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے تھے۔ کسی بھی نعمت کی ناقدری نہیں فرماتے تھے۔ اللہ ہم سب کو یہ چیز اپنانے کی توفیق دے۔ نعمت ہے اللہ کی، نعمت ہے اللہ کی۔ نعمت کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو،
لیکن وہ عظیم ہے، بڑی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے دی گئی چیز ہے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے عطیہ ہے۔ ہاں، کھانے میں، پینے میں، سواری میں، کپڑوں میں، گھر میں، دوستو جو بھی اللہ نے نعمت ہم کو دی ہے نا، اس کی ناقدری مت کرو، جو ہے اس کی قدر کر لو، قدر کر لو، اس کی شکر ادا کرو اس کا۔ یہ وسلم نے کیا تھا، کسی نعمت کے آپ وسلم ناقدری نہیں کرتے تھے، برا نہیں کہتے تھے کسی نعمت کو۔ اسی طرح سادگی کا یہ عالم تھا، گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی۔ گھر کے باہر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر پہ نکلے، سب ساتھیوں نے کھانا پکانا تجویز کیا، کسی نے بکری کاٹنے کی اور کسی نے اس کا چمڑا نکالنے کی، کسی نے جناب آگ لگانے کی، پکوان کی ذمہ داری لی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں چننے کی ذمہ داری لے لی۔ تو صحابہ نے فرمایا رسول اللہ آپ کیوں کرتے، ہم کر لیتے ہیں کام، آپ کیوں کرتے؟ بولا میں جانتا ہوں کہ تم لوگ کر لیتے ہوگے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ میں امتیازی حیثیت سے رہوں، ایک مقام پر رہوں، میں نہیں چاہتا۔ اور اللہ کو بھی پسند نہیں یہ بات کہ بندہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ امتیازی شان میں رہے، بلند اوپر بیٹھ جائے، کچھ نہیں سب نیچے کے لوگاں کر لینا، نہیں، اللہ کو پسند نہیں بات۔ یہ تھی سادگی رسول اللہ کی۔ اور گھر کے اندر کبھی سادگی سے رہتے تھے۔ اپنی جوتی اگر ٹوٹ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے سی لیتے تھے، اپنی جوتی مبارک خود سی لیتے تھے، اپنے کپڑے آپ صاف کر لیتے تھے۔ گوشت کاٹتے تھے تو اماں جان کے ساتھ میں ازواج مطہرہ سے بیٹھ کے گوشت کاٹ لیتے تھے، گھر کے کام گوشت کاٹ لیتے بیٹھ کے ساتھ میں۔ اور بکری کا دودھ دھوتے تھے، وسلم بکری کا دودھ دھوتے تھے۔ دوستو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اگر ہماری زندگی میں آ گیا نا، ہم گھروں میں ایسا رہیں جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ کتنی خوشگوار زندگی ہوگی دوستو گھر کی، کتنی اچھی زندگی ہوگی، سب رحمت ہی رحمت ہوگی ساتھیوں دوستو۔ پھر میاں بیوی کے جھگڑے ہیں ختم ہو جاتے ہیں نا۔ ہم عورت کو اپنی باندی نہ سمجھیں اور یہ سمجھانے پر مجبور نہ کریں کہ ہم اس کے آقا ہیں۔ رفیق حیات کہا جاتا نا صاحب، رفیق، کام میں ہاتھ بٹانا، ساتھ رہنا، جی ہنس بولنا، یہ وسلم رہتے تھے گھر میں ایسا۔ تو بکری کا دودھ بھی دھوتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے بکریاں لے کر جنگل میں جاتے تھے۔ کہاں ہیں، کیا سوچو ذرا دوستو، خاتم النبیین سید الاولین والآخرین، جی جن کی مجلسوں میں فرشتے بیٹھا کرتے تھے، جی فرشتے جن کے پاس آیا کرتے تھے، اللہ سے جن کی ہم کلامی تھی، اللہ جن سے بات کرتے تھے، جن کو معراج نصیب ہوئی، معراج جو آسمانوں پہ بلایا گیا، جی عرش الہی کے قریب کر دیے گئے، اتنا قریب کہ کوئی قریب نہیں ہوا اتنا، اتنی بلند و بالا شخصیت جن کے اشاروں سے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ان کی زمین پر سادگی کا یہ حال ہے کہ وہ بکریاں چرانے جنگل میں جاتے ہیں، بکریاں لے کے جا رہے ہیں۔ سادگی اور تواضع کو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہنے والوں نے اچھی بات کی، صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اترتے ہیں فرشتے آسمان سے پاسبانی کو، اترتے ہیں فرشتے آسمان سے پاسبانی کو، چرانے بکریاں صحرا میں جب سرکار جاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے جاتے تھے، فرشتے آسمانوں سے اتر کر بکریوں کی نگہبانی کرتے تھے کہ رحمت للعالمین جنگل میں آپ سے، اتنی بلند مقام شخصیت، لیکن سادگی کا یہ حال تھا، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی، اپنوں کے ساتھ بھی پرائیوں کے ساتھ بھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
ذرا کچھ مل جاتا ہے ہم تو ہمارے پیر زمین پر ٹکتے نہیں، پیر ٹکتے نہیں، ہماری نگاہیں زمین پر ٹھہرتی نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا میرے دوستو ساتھی. سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ کے بعد آپ کا ہی مقام تھا، لیکن ایسے رہتے تھے وہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آتی تو آواز پست کر لیتے تھے اور اپنے چہرے کو چھپا لیتے تھے کپڑا دستی اور کچھ رکھ کر، اور الحمدللہ کہتے. لوگ بیٹھے ہوئے چھینک دیے، لوگوں میں تھوک اڑ رہا، گندگی اڑ رہی. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ بد تہذیبی ہے، بہت بری بات ہے، سنت کے خلاف ہے. یہ چھینک آ گئی، آواز پس کر لینا اور چہرے پر ڈھانک لینا تاکہ چھینٹیں دوسروں پر نہ اڑے. وہ وسلم نے سب سکھایا میرے دوستو، سب ہے وسلم، ہر چیز ہے، ہر چیز. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو اکثر قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے. آپ کی بیٹھک جو ہوتی تھی نا، قبلے کی طرف رخ کر کے اکثر بیٹھا تھا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نشست اللہ کی یاد سے خالی نہیں رہتی تھی. کوئی بھی بیٹھک آپ کی کہیں بیٹھ گئے، اللہ کی یاد کر لیتے تھے، اللہ کی یاد کر. ہم آج ایسا ہو رہا، ہم گپ شپ میں بیٹھ جاتے ہیں کسی کے ساتھ یا تنہائی میں کچھ کر لیتے ہوئے، ایک گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اس میں اللہ کا نام ہو، کلمہ طیبہ ہو، درود شریف ہو، کچھ بھی نہیں. بس ایک گھنٹہ 2 گھنٹے باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری بیٹھک کے اندر، ہماری مجلس کے اندر اللہ کا نام، کلمہ طیبہ، درود شریف، اللہ کی یاد ہونی چاہیے. یہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا. تو جس بیٹھک میں، جس مجلس میں، جس محفل میں اللہ کا نام لیا جائے، کلمہ طیبہ پڑھا جائے، درود شریف پڑھا جائے، سبحان اللہ الحمدللہ کا، برکتیں ہوتی ہیں. اللہ کے نام کے ساتھ برکتیں. اور ایک بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع شب میں سو جاتے تھے، اول شب میں سو جاتے تھے، رات میں جلد سو جاتے تھے عشاء کی نماز کے ساتھ، اور صبح جلد اٹھ جاتے تھے آخر شب میں، تہجد میں اٹھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارے پاس الٹ گیا معاملہ ہے. اب ایسا نہیں ہمارے پاس کیسا ہے بولے تو آخر شب میں سو جانا، 12-1 بجنے کے بعد میں سونا. کیا کرتے ہیں وہ تو نہیں، کچھ بھی نہیں. آج ہی صبح میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، کب سوتے ہو تو نہیں 12-1 بجے. کل رات میں بھی ایک صاحب سے کب سوتے ہو تو 12-1 بج جاتے. کرتے کیا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ہمارے ایک صاحب دوست بتا رہے تھے، وہ آٹو چلاتے، ہم بتا رہے تھے ایک مرتبہ 8 بجے کے آس پاس غیر مسلم کی بستی میں گئے جانا ہو، سواری چھوڑنا ہوا تو بولے پورا اندھیرا ہو گیا تھا. بولے ہم نہیں، حیدرآباد کے قریب ایک محلے کا نام بولے، تقریباً برادران وطن رہتے وہاں پر. تو سواری چھوڑنے گیا تو واپس ہو رہا تھا تو پورا بھوک عالم سناٹا تھا. 8-8:30 بجے سب ختم، سب سو رہے ہو. اور ہمارے محلوں میں جگمگ 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 کرتا رہتا. ہمارے پاس جو تقریب ہوتی وہ 10 بجے کے بعد شروع، اسٹارٹنگ. جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں نا، دعوت کے جو ہنر سے واقف ہے نا، وہ لوگوں سب 10 بجے انٹری مارتے ہو لوگ. اگر 9 بجے چلے گیا کوئی تو بولے یہ بیچاروں کو نہیں معلوم ہے تھا، حولے بیچارے آگے بڑھتے ہیں. یہ سنے سے بول رہا ہوں بعد میں، یہ نہیں معلوم بیچاروں کو ہے دعوت. جو صحیح ماہرین رہتے ہیں نا اس کے، وہ لوگ ایک دم 10 کے بعد انٹری مارتے ہیں اندر.
کیونکہ معلوم ہے جو بھی ہو رہا 10 کے بعد ہو رہا شروع ہو رہا بس۔ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، واپس ہوا، رات کا سفر تھا، تو 3 بجے کے قریب میں حیدرآباد آیا۔ تو میں جا رہا تھا تو شادی خانوں سے برقع پوش خواتین نکل رہے تھے 3 بجے، جگمگ 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 کر رہا۔ ارے کیا لائٹنگ ہے، کیا دھوم دھڑکا ہے۔ 3 بجے 3:30 بجے جا رہے ہیں اور 4 بجے کے قریب دلہا جاتا ہے، دلہن جاتا ہے، دلہن جاتی ہے، پھر جا کے آرام کرتے ہیں۔ پھر یہ نئی دلہن اور نیا دلہا کب اٹھتے ہیں؟ جب ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ فجر کی نماز غائب کر 10 11 12 بجے اٹھتے ہیں۔ بتاؤ اس سے ہونے والی اولاد یہ صالح اولاد ہوگی، یہ نیک ہوگی، یہ نیک ہوگی اولاد یہ؟ پھر یہ ایسی اولاد اگر ماں باپ پر ظلم کرتی ہے، ماں باپ کو گھر سے نکال دیتی ہے، ماں باپ کو روڈ پر ڈال دیتی ہے، تو تعجب نہیں اس پر کہ یہ ایسی ہی بین گری تھی وہاں پر، ایسا ہی ہوا تھا۔ ابتدائی جو ہوئی تھی مباشرت ایسی ہوئی تھی وہاں پر کہ تمہارے کانوں میں شیطان نے پیشاب کیا تھا، اس حالت میں اولاد وجود میں آئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہ اب خبروں میں آ رہا ہے کہ باپ کو روڈ پہ کر دیا، باپ کے پیسے چرا لیا، باپ کو مار دیا، ماں در بدر کھانے پہ مجبور ہو رہی ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحیح ہے، نہیں، غلط ہے، لیکن اس غلطی کی وجوہات بھی تو دیکھو نا، کیا ہے محرکات وہ؟ پہلی رات مسلمان بچے اور بچیوں کی اس حال میں ہو رہی ہے کہ نمازیں ان کی غائب ہے، نہ عشاء ہے نہ فجر ہے، ان کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کیا اور اولاد وجود میں آ رہی ہے آپ کی۔ ہاں بولو اللہ نے ایک اولاد دو صالح، تم خود بدترین ہے، تم بدکار ہے، تم برے ہے، تم کیا صالح اولاد کا تصور کرو گے تم ایسی حالت میں؟ تو دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول شب میں سوتے تھے اور آخر شب میں جاگ جاتے تھے۔ دیکھو خدا کے قانون کو توڑو مت، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائے تو سو جاؤ، تم دن جاگنے کے لیے تو جاگو۔ یہ فطرت سے انحراف کر کے اتنی بیماریوں میں قوم آج ملوث ہو رہی ہے، یہ فطرت سے انحراف ہے۔ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ نے اپنے رحمت سے رات بنایا تاکہ اس میں آرام سے سو جاؤ، تم سکون حاصل کرو رات میں، اور دن بنایا تاکہ تم معاش کا حاصل کرو۔ وجعلنا النہار معاشا، دن معاش کے لیے رکھا، لیکن الٹ گیا معاملہ۔ 11 بجے، اگر 11 بجے اتوار کے دن بالخصوص کسی کے گھر پہ دستک مارو، پریشانی شروع، لیکن کیا بھائی صبح صبح آ گیا، میرے کو تجربہ ہوا ایک مرتبہ، ہاں جدہ میں صاحب کے پاس گیا ہے 11 بجے، میرے ساتھی بولے تھے اتنا جلدی جا رہے ہیں، ارے جلدی 11 بج گئے نا بابا، 11 12 کے درمیان کھٹکا مارا میں، تو اندر سے دوسرے کے صاحب نکلے، بس نیند کا خمار ہے، اوڑے ہوئے ہیں، بس بولے فلاں صاحب نہیں، اور کیا ہے اتنی صبح صبح آ گئے، یا اللہ مولا، یہ صبح ہے تو پھر شام کب ہوگی بھائی ابھی؟ یہ اگر 11 12 بجے صبح ہے تو پھر شام کب ہے؟ عجیب ہی ہے، خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا نام خیرت۔ تم شام کو دن بول رہے، صبح بول رہے، صبح کو شام پر، کیا کر رہے ہیں تم؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول شب میں سوتے تھے، صبح اخیر شب میں جاگ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سنت کو اپناؤ میرے دوستوں۔ اور ایک بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم متبسم رہتے تھے، مسکراتے رہتے تھے، ہمیشہ مسکراہٹ، ہزاروں غم اندر ہیں، اور حدیث میں بھی آتا
کہ متواصل الاحزان اکثر غمگین رہتے تھے اندرونی طور پر، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ، خوش، حشاش بشاش، مسکراتے ہوئے ملنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بعض لوگوں کے چہرے کچھ ایسے رہتے ہیں، ان کو لطیفے بولو، ان کو ایک دم 1,00,000 روپے کٹا بھی مل جائے، ان کو دبا کے کھا لیا مندی وغیرہ، تو چہرے پہ مسکراہٹ نہیں رہتی، ایسا لگتا ہے کہ داروغ جہنم ہے، ہمیشہ بھر، منہ پہ آتش نہیں ایسی، ایک دم پھنس، بس منہ پورا رکھا، نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ ہنسی کی بات پہ ہنسنا ہے، خوشی ہو رہنا ہے، اندر 1000 غم ہوں گے آپ کے، لیکن مسکراتے ہوئے رہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غمگین رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندرون سے۔ قرآن مجید نے خود کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کیا؟ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو اس بات پر آپ اپنے آپ افسوس میں ہلاک کر لیں گے۔ اتنے غمگین رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت کا کیا ہوگا، یہ امت ایمان نہیں لائے تو کیا ہوگا، یہ جہنم میں جائیں گے تو کیسا ہوگا، یہ امت کب سدھرے گی، لوگ کب صحیح کہیں گے، پہاڑوں پہ جا رہے ہیں، صحراؤں میں جا رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، آ جاؤ یا ایھا الناس قولوا لا الہ، پکڑن تھی، ایک درد تھا اندرون، لیکن چہرہ مسکراتا ہوا تھا، عجیب متضاد کیفیت، اندر سے غمگین لیکن اوپر سے مسکرا رہے ہیں۔ اور میرے دوست یہ سوچ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی فکر تھی کہ کچھ لوگ نمازی بن جائیں، لوگ موحد بن جائیں، لوگ مومن بن جائیں، لوگ اللہ کی طرف آ جائیں، لوگ جہنم سے بچ جائیں، آپ کی سوچ تھی۔ اور ہماری سوچ بھی دیکھو، ہماری کیا سوچ ہے؟ ہماری سوچ امت کے بارے میں کچھ ہے، دین کے بارے میں کچھ ہے، جی آخرت کے بارے میں کچھ ہے، اپنی قبر کے بارے میں کچھ فکر ہے کہ میں مروں گا میرا کیا ہوگا، میرے بچے مریں گے کیا ہوگا، جی میرے اڑوس پڑوس جائیں گے تو کیا ہوگا۔ صحابہ نے اتنی قربانیاں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اتنی دی، اپنے آپ کو اتنا مٹایا، قربانی دی، میری کیا ہے قربانی، میں کیا کر رہا ہوں دین کے لیے، آخرت کے لیے، میرا کیا کام ہے۔ سوچا آپ نے اس سلسلے میں کبھی سوچے کہ میرے بچے جہنم میں جائیں گے تو کیا ہوگا، میرے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا کیا ہوگا اس کا، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس بارے میں سوچے آپ؟ ارے بھائی دنیا ہی سب کچھ ہے یارو، میری نوکری، میرا کاروبار، جی میری جائیدادیں، میری زمینیں، میرے بچے، میرا گھر، میری سواریاں، میرے معاملات، میری سیٹنگ، یہی ہے، اتنا ہی ہے ہمارا۔ پھر میرا مرنا کیا ہوگا، میں اس دین کو قبول کیا ہوں، اس دین کے بارے میں نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، صحابہ نے کیا، میں کیا کیا، کچھ بھی نہیں۔ کیا فکر ہے میرے ذریعے سے کتنے لوگ جی نمازی بنے، میرے ذریعے سے کتنے لوگ، میری محنتوں سے کتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی، کتنے بچے تعلیم کے میدان میں آئے، کتنے بچے حافظ بنے، کتنے بچے عالم بنے، کتنے بے نمازی بنے، میری جی محنتوں کے ذریعے سے اللہ نے انہیں ہدایت دی، کتنے لوگ پیوٹ تھے وہ راہ راست پر آگے، یہ بھی کوئی ہے ہماری سوچ؟ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں۔ اپنا کھاؤ، اپنا پیو، اپنا بزنس، اپنا دھندا، اپنی نوکری، اپنے بیوی، اپنے بچے، بس اسی میں قصہ ختم۔ ہمارے مسلم تو ایسا نہیں تھے نا میرے دوستو، دن رات فکر مند رہتے تھے کہ مجھ سے کچھ کام ہو جائے، لوگ آ جائیں، اس کا کچھ تو حصہ ہو۔ بزرگوں نے کہا نا جی، اکابرین امت نے کہا، اکابرین جماعت نے کہی بات، ذکر رسول تو بہت ہے، آج فکر رسول نہیں ہے، رسول کی فکر نہیں ہے، رسول کی فکر تھی، اس فکر کو تو اپنا میرے دوستو جی۔ ہے شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، میرے استاد جن سے میں نے حفظ کیا، ان کے ہاتھ پر 400 بچوں نے حفظ کیا تھا۔ یہ ہوتا ہے کچھ کام، آخرت کے لیے کچھ کر جانا، کچھ بھی نہیں، اپنی زندگی بس کھاؤ پیو قصہ ختم کرو۔ تو نتیجے میں کیا ہو رہا معلوم ہے،
ہم دعوت نہیں دے رہے, ہم فکر نہیں کر رہے ہیں, لوگ پلٹ کر ہم پر وار کر رہے ہیں. وہ ہے نا, بڑوں نے کہا ہے نا ہمارے, دائی اگر نہیں بنو گے تو پھر مدعو بن جاؤ گے. اگر تم لوگوں کو ادھر نہیں لاؤ گے تو لوگ تم کو ادھر پلٹائیں گے, تم کو کفر کی طرف پلٹائیں گے, تم کو شرک کی طرف پلٹائیں گے, گانے بجانے کی طرف پلٹائیں گے, ٹورزم کے ذریعے سے لوگ تم کو لے جائیں گے. آ جاؤ, ہم ٹورزم دیتے ہیں آپ کو, آ جاؤ ہمارے ساتھ چلو. ہو رہا مجھے بھی کارڈ پرسوں کچھ دن پہلے آیا, پھر فون آیا کہ بھئی آ جاؤ, یہ تو میں کسی سے معلوم کیا ہے, بولے وہ یہودیوں کی شادی چل رہی ہے کہ بلا رہے ہیں, فری میں لے جا رہے ہیں, یہ کہ جناب گانا بجانا کرنا سب میں کام کر رہے ہیں. ہم نہیں کرے نا, پلٹ کر باوجود سے چل رہا. ہم اپنی تھی, ہم کچھ بھی نہیں کرے. میرے استاد ہے مفتی نوار احمد صاحب برکاتہ نے قصہ سنایا تھا, ملے پلی میں بھی سنا تھا ایک سلسلے میں, اور دارالعلوم حضرات جو پڑھا ہے تو مشکات شریف وہاں بھی سنایا تھا حضرت نے. ہوا یہ تھا کہ بھینس بیمار ہو گئی, صحت خراب ہو گئی, تو حکیم کے پاس لے گئے, ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ویٹرنری ڈاکٹر سے دیکھا کرا, دیکھ کے اس کے لیے دواؤں کا ایک نسخہ تیار کرا, بڑا گولا. وہ گولی تو نہیں کھاتی, کروسن گولی تھوڑی کھاتی ہے نا بھینس ہے, اس کو اتنا ہونا پڑتا نا, تھوڑی گولیاں تھوڑی ہوتی ہے اس کا انجیکشن ملا تو گولیاں میں لگ رہا تھا, اس کو گولی نہیں گولا دینا پڑتا اس کو. تو بڑا بنا دیا ایک بڑا, پہلے کل آؤ میں دے دیے. کیا کرنا ہے, بھینس کو کھلانا. بولے کیسا کھلانا بھینس کو, منہ میں ہاتھ, اس کا طریقہ ہے کہ پھونکنی رکھو, بڑی پھونکنی رکھ کے اس میں رکھ دو, رکھ کے پھونک دو, چلی آتا اندر. دوسرے دن بھینس والے کو پکڑ کے لائے لوگ, ارے یہ کیا آواز ہے, ارے وہ پھونکنی رکھے تھے, پھونکنے میں دیر کہہ رہے تو انہیں پھونک دیا ختم. ادھر بولے ریوچ ادھر مار دیا, ادھر اٹک گیا. بولے تو ایسے ہی ہو رہا. بولے یہاں پر ہم نے بول رہے لوگوں کو, تو لوگ ہمارے پٹا دے رہے, ختم. ہم دین کی دعوت نہیں دے رہے, ہم سنت کی دعوت نہیں دے رہے, ہم توحید کی دعوت نہیں دے رہے, لوگ شرک کی دعوت دے رہے, لوگ بدعت کی دعوت دے رہے, گانے بجانے کی دعوت دے رہے. کیوں ہم نہیں کر رہے نا, پلٹ کر باہر چل رہا. میرے دوست, ذکر رسول کے ساتھ فکر رسول میں کچھ کر جاؤ, آخرت کے لیے دین کے لیے کچھ کر جائیے خدا کے واسطے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.